امام مہدی بھی برحق ہے، وہ مہدی نہیں جو شیعہ نے بنایا ہوا ہے، امام غائب، وہ کہتے ہیں والا امام مہدی جو ہے وہ غائب ہے، یہ زمانہ جو ہے غیبوبت کبریٰ کا ہے، اس لیے ان کے بڑے بڑے مجتہد جو ہے نا جو جمعہ پڑھائیں یا عید پڑھائیں مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے، کہتے ہیں مصلی تو امام کے ہیں، ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں۔ بھئی وہ امام صاحب کب تشریف لائیں گے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں قیامت سے پہلے آئیں گے۔ بہرحال وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرندیپ میں ایک غار ہے، اس غار کا نام ہے سر من رعا، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو ہے نا بی بی فاطمہ کا مصحف وہ بھی ان کے پاس ہے، اور وہ 70 ہاتھ لمبا ہے، ہم سے یہی نہیں پڑھا جاتا، وہ پتہ نہیں کون پڑھے گا۔ اچھا بھی وہ مہدی ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں حسن عسکری کے بیٹے ہیں۔ حسن عسکری کہتے ہیں میری تو اولاد ہی نہیں ہے، تو میرا بیٹا کیسے مہدی بن گیا؟ تو خیر بہرحال شیعہ کی تو ایک عادت ہے نا، ان کا تو ہر قصہ جو ہے نا وہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے، نہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، نہ اس کی اصل ہوتی ہے، نہ دلیل ہوتی ہے، نہ بس یہی ہوتا ہے آواز آتی ہے، یہی ہوتا ہے راوی کہتا ہے، اور پتہ نہیں کون راوی ہے، دریائے راوی سے نکلا ہے، بیاس سے نکلا ہے، کوئی نام بھی ہے اس بدبخت کا۔ خدا نے ملائکہ سے کہا کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں ایک لمحہ تاخیر نہ کرنا، فوراً سجدہ کر دینا۔ بابا جی اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ میرا موضوع قائم ہے، میرا موضوع صاحب الامر ہے۔ اختیار سنانا چاہتا ہوں کہ حجت کے ماننے کا اختیار کیسا ہونا چاہیے اور حجت کو چھوڑنے کی سزا کتنی بڑی ہوتی ہے۔ خدا نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس ابا استکبر وکان من الکافرین۔ خدا کہتا ایک تھا جس کا نام ابلیس تھا، اس نے تکبر کر لیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر، اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب آج تک مولوی نے یہ گتھی نہیں سلجھنے دی، آج تک مولوی نے بچوں کو اسی بات پہ رکھا کہ بالکل ابلیس کا قصور یہ تھا کہ ابلیس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہاں پر تو توحید کے سجدے کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر تو خدا کے سجدے کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، خدا نے اپنا سجدہ تو کروایا ہی نہیں تھا۔ اور ابلیس کل بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا، آج بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، اس نے کہا تھا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اور انکار آدم کا نہیں ہوا تھا، انکار روح کا ہوا تھا جب آدم میں پھونکی گئی تھی۔ 15 شبان ہے، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں میرے اللہ یہ جو تو آدم میں اپنی روح پھونکی تھی یہ روح تھی کیا؟ آواز آئی وقل میرا حبیب یہ تجھ سے پوچھیں گے یہ روح کیا ہے؟ کہہ دینا روح من امر ربی، یہ روح تیرے اللہ کا امر تھا، روح تیرے اللہ کا امر تھا۔ پھر اب خود گھر جا کے فیصلہ کرنا، جو ایک امر کا انکار کرے وہ ابلیس بن جاتا ہے، اور جو پورے اولے الامر کا انکار بسم اللہ سے اللہ قائم کے ظہور کے بعد تو اصل امتحان شروع ہونا، ابھی تو صرف ظہور کی تیاری ہو رہی، تیاری ظہور ہے۔ یہ مجلس کیا ہے؟ یہ مجلس کی بیداری دراصل ظہور کی تیاری۔ اپنے آپ کو وقت کے امام کے سامنے پیش کرو، امام کا نظام چل رہا ہے، امام بالکل یہ قدر کوئی بندہ نہ سوچے کہ ہم کہیں گے تو وہ آئیں گے، ہمارا کہنا صرف امام تک اپنے عشق اور محبت کو پہنچانا۔ آپ کتابیں پڑھیں، امام آپ کو بتا دیں گے کہ مجھے کس دن کہاں آ کے ملو۔ توقیات میں ایک شخص نے توقیع لکھی، اس نے کہا مولا میں ملنا چاہتا ہوں، امام نے فرمایا میں ملتا ہوں تم مجھے پہچانتے نہیں ہو۔ اس نے کہا مولا کب ملے؟ امام نے فرمایا میں اپنے ہر شیعہ کو اس کی معرفت کے مطابق ملتا ہوں، کسی کو خواب کے ذریعے، کسی کو خیال کے ذریعے، کسی کو ظاہراً، لیکن پہچانتا کوئی، کیونکہ کسی کے پاس دید موسیٰ تو ہے کوئی نہیں کہ وہ تجلیت توحید کو دیکھ سکے۔ امام فرماتے ہیں میں ہر کسی کے قریب جاتا ہوں۔ اس نے کہا مولا کب آتے؟ امام نے فرمایا اکثر تو روتے روتے چپ ہو جاتا، تجھے پتا ہے تجھے چپ کون کرواتا؟ جتنے بے خبر ہم اس مولا سے، جتنے بے خبر بابا حبیب شاہ جی اس مولا سے، کسی میرے قوم کے بچے کو اٹھا کے پوچھو 7ویں بادشاہ کی ہسٹری سنا، وہ تھوڑی بہت جانتا ہو،
चौथे इमाम पे सुना, वो सुना दे। काइन के बारे में सुना, वो बस इतना जानता है कि हैं और पर्दे में। ये बात मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? इमाम से मिलने के लिए इश्क, ख्वाहिश का होना जरूरी। एक आरिफ के पास एक शख्स, उसे जाके कहा सरकार मैं मौला से मिलना चाहता हूं। उन्होंने यूं आरिफ ने सर उठा के उसकी तरफ देखा, देखेगा दिल में ख्वाहिश है? उसने कहा बड़ी ख्वाहिश। कितनी ख्वाहिश है? उसने कहा बेचैन हूं मौला से मिलने। तवज्जो है साहब, बेचैन हूं मौला से मिलने। उन्होंने शागिर्दों से कहा उठाओ इसे, बंद कर दो एक तंगो तरी कोठरी में, एक बंद कमरे में बंद कर दिया। पूरी रात और दिन बीत गया। जाके उन्होंने दरवाजा जब एक रात और एक दिन के बाद खुलवाया तो नींद बेहोशी की हालत में पड़ा था। उन्होंने कहा पानी का प्याला लेके आओ। पानी का प्याला यूं जब उसके करीब गया, उसने आंख खोलते ही सबसे पहले पानी मांगा। उस्ताद ने कहा जितना पानी से मोहब्बत की इतनी मौला से कहा।